السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تسلی بھی دی ہے اور مثالیں دے دے کر سمجھایا ہے کہ دیکھو ایمان لے آؤ، کفر اچھی چیز نہیں ہے، ہدایت کا راستہ جو ہے وہ ایک ہی ہے اور باقی جو ہے نا وہ گمراہی کے راستے ہیں، اسی لیے ایمان لے آؤ۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَفَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا۔ ذرا بتاؤ کہ جو شخص مردہ ہو پھر ہم نے اسے زندگی دی ہو اور اس کو ایک روشنی ہم نے دی ہو جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گھرا ہوا ہو جن سے وہ کبھی نہ نکل پائے؟ اسی طرح كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح کافروں کو یہ سجھا دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے، وہ بڑا خوشنما کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے رہا ہے ایمان والوں کی اور غیر ایمان والوں کی، کہ ایمان والے ایسے ہیں جیسے کہ زندہ آدمی ہوتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے دنیا میں، اور مردہ آدمی ہوتا ہے اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کچھ بھی کر لو اسے نہیں پتہ چلتا۔ تو ہدایت پانے والا یہ زندہ کی طرح ہے اور ہدایت سے دور یہ مردے کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو ظلمات سے، یعنی بہت ساری تاریکیاں، بہت سارے اندھیرے، تو پتہ یہ چلا کہ گمراہی کے راستے بہت سارے ہیں اور ہدایت کا راستہ ایک ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے تعبیر کیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو کافر ہیں، جو اسلام اور ایمان کے دشمن ہیں، ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، تو چونکہ یہ حق اور باطل کے درمیان جو فرق ہے اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، اسی لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھے کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو یہ سجھا دیا گیا ہے، ان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے، حالانکہ وہ خوشنما کام نہیں ہے۔ دیکھیے، اومن، ذرا بتاؤ، جو شخص کان میتن، مردہ ہو، فاحییناہ، پھر اللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو زندہ کر دیں، وجعلنا لہ، اور اس کو ہم دیں نورا، ایک نور دیں، یمشی بہ، جس کے ذریعے وہ چلتا ہو، فی الناس، لوگوں میں، کمم مثلہ، اس شخص کی طرح، مثلہ کیا وہ ہو سکتا ہے، فی الظلمات، جو اندھیروں میں ہو، ظلمات تاریکیوں میں ہو، لیسا بخارج، نہ نکل سکتا ہو وہ کبھی، منہا، اس سے۔ تو اندھیرے میں ہونے والا اور روشنی میں ہونے والا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بالکل ایسے ہی ایمان والے کی اور غیر ایمان والے کی مثال ہے۔ دیکھیے، كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، كَذَلِكَ، اسی طرح، زُيِّنَ، مزین کر دیا گیا ہے، سجھا دیا گیا ہے، للکافرین، کافروں کو، ما کانوا، جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں، یعملون، کرتے ہیں، یعنی ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ نے تو نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس لیے کیا ہے کیونکہ وہ اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی دے رہا ہے کہ دیکھو، ہر زمانے میں، یہاں تک کہ نبیوں کے ٹائم میں بھی، نبی سامنے ہیں، نبی موجود ہیں، لیکن دشمنان اسلام، کچھ نالائق اور سرکش قسم کے جو لوگ ہیں نا، وہ ایمان والوں کو تکلیف دینے کا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، ورنہ آخرت میں تو پکا ان کو سزا ملنی ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کی سزا ان کو ملے گی۔ تو اسی طرح اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرغنوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس بستی میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کریں، اور جو سازشیں وہ کرتے ہیں در حقیقت وہ کسی اور کے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے خلاف پڑتی ہیں، جبکہ ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، کسی بھی پیغمبر کی آپ لائف کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پیغمبر کو ستانے والے اور پیغمبر کی دعوت پر ایمان لانے والوں کو پریشان کرنے والے موجود رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مشرکین مکہ نے کتنا صحابہ کرام کو ستایا، حضور کو کتنا ستایا، پھر حضور جب مدینہ تشریف لے آئے، اسلامی حکومت قائم ہو گئی، تب بھی آپ دیکھیے کتنی سازشیں۔ اور آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں گے
تو اس طرح کے نالائق لوگ جو مجرموں کے سرغنے ہوتے ہیں، سرغنے، ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ ایمان والوں کے خلاف فتنہ فساد پھیلانا۔ آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، ابھی بھی آپ دیکھیں انڈیا میں دیکھ لیں کہ اسلام کے اور مسلمانوں کے خلاف کس طرح کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ علی گڑھ میں دیکھ لیں کیا ہوا کہ 4-5 نوجوان مسلمان گوشت لے کے جا رہے تھے، ان کے پاس پورا بل تھا، لیکن صرف شک کی بنیاد پر کہ یہ گو ماس ہے، اور کتنا مارا پیٹا گیا، لگ نہیں رہا تھا کہ یہ انسان ہی ہے۔ تو یہ کہاں سے ہے؟ یہ وہی سرغنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرغنوں کو موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ سازشیں کرتے ہیں، اور یہ سازشیں انہی کے خلاف پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا میں بعض دفعہ اس کے رزلٹ ہمیں ظاہر نہیں ہوتے، لیکن مرنے کے بعد ان کی کرتوتوں کی سزا ملنے والی ہے، کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف کام ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اسی طرح جعلنا، ہم نے موقع دیا ہے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، مجرموں کے سرداروں کو، لیمکروا، کہ وہ چال بازیاں اور سازشیں کریں، فیہا، اس بستی میں، کس کے خلاف؟ مسلمانوں کے خلاف۔ وما یمکرون، اور وہ چالاکیاں اور سازشیں نہیں کرتے ہیں، الا بانفسہم، مگر اپنے ہی خلاف، وما یشعرون، اور ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو جاتی ہے، مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا جاتا ہے، نام پوچھ کر جو ہے نا، بعض دفعہ کیا ہو رہا ہے آپ کو دیکھیے علی گڑھ میں، کیا میرے تو وہ ویڈیو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ یار یہ بھیڑ یہ انسانوں کی شکل میں ہے کون۔ تو اللہ فرما رہا ہے وما یشعرون، ان کو احساس نہیں ہے کہ انسانیت سے گرا ہوا کام کر رہے ہیں۔ کسی بھی انسان کی جان لینا، چاہے مسلمان ہندو کی جان لے یا ہندو مسلمان کی جان لے، کوئی بھی انسان اگر کسی انسان کی جان لیتا ہے، انکلوڈنگ کسی جانور کی بھی اگر وہ جان لے رہا ہے، ناحق کسی کو قتل کر رہا ہے، انکلوڈنگ جانور، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ آگے دیکھیے وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان اہل مکہ کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس جیسی چیز خود ہمیں نہ دے دی جائے۔ جیسے کہ بڑے بڑے سرداران قریش تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ کے اوپر وحی آ رہی ہے تو ہمارے اوپر کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے اوپر وحی آ جائے، ہمارے پاس فرشتہ آ کے بتائے تو ہم مان لیں گے، اور پھر ہماری یہ پوری ٹیم ہے نا، ہمارے گرگے پرگے جتنے بھی چیلے چپٹ ہیں یہ بھی ایمان لے کر آ جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، حالانکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی پیغمبری کس کے سپرد کرے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ابھی تم کہہ رہے ہو چلو تمہارے اوپر سپوز دیٹ محال فرض کر لیا جائے کہ تمہارے پاس فرشتہ آ جائے تو تم بولو گے نہیں ہمارے پاس تو آ گیا، باقی ہمارے چیلو چپوٹوں کے پاس بھی آئے، کیونکہ میرا بیٹا مانے گا نہیں، میرا بیٹا ہارے گا نہیں، کیونکہ وہ کسی کو مانے گا نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ منتخب کرتا ہے نا کس کو پیغمبر بنانا ہے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، جن لوگوں نے اس قسم کی مجرمانہ باتیں کی ہیں ان کو اپنی مکاریوں کے بدلے میں اللہ کے پاس جا کر ذلت اور سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اسلام پر اور پیغمبر پر، ایسے اعتراض کرتے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے، بچوں جیسے اعتراض، چونکہ ماننا نہیں ہے، کمیاں نکالنی ہے۔ تو جس کو مکھی بننا ہے تو مکھی کا کام ہے زخم پر بیٹھنا، پورے باڈی کو چھوڑ چھاڑ کر وہ زخم پر بیٹھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا جو مزاج ہے قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے، آخرت میں ان کو جواب دینا ہے۔ وَإِذَا، اور جب، جاءتہم، آتے ہیں ان کے پاس یعنی اہل مکہ کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، قالو، تو یہ لوگ کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے، حتی، تب تک، جب تک کہ نؤتا، ہمارے پاس ہی آ جائے، مثل ما، اس جیسی چیز، اوتیا، جو آ رہی ہے، رسول اللہ، اللہ کے رسولوں کے پاس، جو اللہ کے رسولوں کے پاس آئی ہے وہ ہمارے پاس آ جائے۔ اللہ اعلم، زیادہ جانتا ہے، حیثو، کہ کس کو، یجعلو، منتخب کرنا ہے، رسالتہ، اپنی پیغمبری کے لیے، اللہ جانتا ہے کہ کس کو اپنی رسالت کے لیے، اپنا نبی بنانے کے لیے منتخب کرنا ہے۔ سیصیب، ان قریب پہنچے گی، الذین، ان لوگوں کو، اجرموا، جو مجرم ہیں، صغار، عذاب، عند اللہ، اللہ کے پاس سے، وعذاب شدید، اچھا، اور سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، بما کانوا، اس چیز کے بدلے میں، یمکرون، جو یہ مکاری بھری باتیں کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اور میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اللہ ہدایت دیتا ہے، اس کا مطلب کیا؟ بندہ جب ہدایت چاہتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ،
غرض جس شخص کو اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اور جس کو اس کی ضد کی وجہ سے گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا اتنا مشکل کام لگتا ہے جیسے اسے زبردستی آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہو. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. اسی طرح اللہ کفر کی گندگی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کو ایمان قبول ہی نہیں کرنا، جو ٹھان کے یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے تو ماننا ہی نہیں ہے نا، اعتراض کرنا ہے بس، تو اس کو ہدایت نہیں ملتی پھر. اور ہدایت قبول کرنا اس کے لیے اتنا مشکل کام ہو جاتا ہے جیسے کہ آسمان پر چڑھنا. جو لوگ دوسرے گرہ پر جاتے ہیں جیسے چاند پر جاتے ہیں اور بھی گرہ پر جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہاں ایسے آپ اسٹیبلش زمین پہ ہم لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، وہاں نہیں بیٹھ سکتے، وہاں تیرتے رہتے ہیں، تو وہاں بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا، اس میں ایک بڑا سائنسی نقطہ بھی پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتنا مشکل کام ہے جیسے کہ آسمان پر چڑھنا، اتنا مشکل کام ہے ان کے لیے. چلیے، فمن تو جو شخص یرد اللہ چاہے جس کے ساتھ ان یہدیہ کہ وہ ہدایت لے آئے، یشرح اللہ کھول دیتا ہے صدرہ اس کے سینے کو، للاسلام اسلام کے لیے. ومن یرد اور جو شخص چاہتا ہے ان یضلہ کہ اللہ اس کو گمراہ کر دے، یجعل صدرہ اللہ اس کے سینے کو کر دیتا ہے ضیقاً تنگ، حرجن اور حرج اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اتنی مشکل ہو جاتی ہے کأنما جیسے کہ یصعد کہ اس کو چڑھنا پڑ رہا ہو فی السماء آسمان میں. کذالک اسی طرح یجعل اللہ کر دیتا ہے، مسلط کر دیتا ہے رجسا گندگی کو. کون سی گندگی؟ کہ ان کو صحیح اور غلط میں تمیز ہی نہیں ہوتی ہے. علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان لے کر نہیں آتے ہیں. آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ سیدھا راستہ ہے، پیغمبر کا راستہ سیدھا ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. اور یہ اسلام تمہارے پروردگار کا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہے. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے اس راستے کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں، ہے نا، ان کے لیے ہم نے نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. ان کے پروردگار کے پاس سکھ اور چین کا گھر ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے جو عمل کرتے رہے ہیں، ان کی وجہ سے وہ خود ان کا رکھوالا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ خود ان کا ولی ہے، ان کا خود اللہ رکھوالا ہے. آگے دیکھیے، اچھا لفظی ترجمہ دیکھیے، وَهَذَا اور یہ یعنی پیغمبر کا بتایا ہوا راستہ، صراط ربک آپ کے رب کا راستہ ہے، تمہارے رب کا راستہ ہے، مستقیمہ جو سیدھا ہے. قد فصلنا اور ہم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے آیات نشانیوں کو، لقوم ایسی قوم کے لیے یذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. لہم ایسے لوگوں کے لیے، لہم دار السلام سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم ان کے پروردگار کے پاس، وہوا اور اللہ ولیہم ان کا رکھوالا ہے. ایسے لوگوں کا کیا ہے؟ خود ان کا رکھوالا ہے. بما کانو ان کاموں کی وجہ سے یعملون جو یہ لوگ کرتے ہیں نیک اعمال. آگے دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے سب کو آخرت کے میدان میں جمع ہونا ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك عليم حكيم. دیکھیے، اور اس دن کا دھیان رکھو جس دن اللہ ان سب کو گھیر کر اکٹھا کرے گا، اور شیاطین جنات سے اللہ فرمائے گا اے جنات کے گروہ تم نے انسانوں کو بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا ہے. اور انسانوں میں سے جو ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم ایک دوسرے سے خوب مزے لیتے رہے ہیں اور اب اپنی اس میعاد کو، اپنے اس وقت کو پہنچ گئے ہیں جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کر دی تھی. یعنی حشر کا میدان قائم ہو گیا، اب مہلت ختم. اللہ کہے گا اب آگ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، مگر یہ کہ اللہ کچھ اور چاہے. یقین رکھو تمہارا پروردگار کی حکمت بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے. لفظی ترجمہ دیکھیے، ہوگا کیا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے جتنے بھی دنیا کے اندر نافرمانی کرنے والے انسان تھے، شیطان تھے، تو اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا
اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے بہت گمراہ کیا، انسانوں کو گمراہ کیا، بہت تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف پروپیگنڈے کیے. تو یہ لوگ کہیں گے اللہ اب تو ہمارا ٹائم پورا ہو گیا، اب تو کیا کریں ہم، اب یہ اپنا اعتراف کریں گے، کیوں اب تو بہانے نہیں کر سکتے نا اللہ کے سامنے. تو اللہ فرمائے گا کہ اب تم سب کا جو ٹھکانہ ہے وہ کیا ہے؟ آگ ہے. مگر یہ کہ اللہ چاہے، مگر یہ کہ اللہ چاہے اللہ عذاب کو بدل دے. ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے بندے ہوں جو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے ہوں، لیکن وہ حق اور سچ کی تلاش میں تھے، لیکن حق اور سچ ان کو نہیں مل پایا. وہ ظلم نہیں کرتے تھے اور غلط کام نہیں کرتے تھے، لیکن کفر میں ڈوبے رہے. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان پر ترس کھا لے، اللہ ماشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اللہ جو فیصلہ چاہے. اللہ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. دیکھیے وَيَوْمَ، اور وہ دن بھی یاد رکھو، يَحْشُرُهُمْ، جس میں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا جمیعا، سب کو جمع کرے گا، جنات، انسان، چرند پرند درند حیوانات، سب کو. یا معاشر، اور فرمائے گا اے یا معاشر الجنی، جنات کے گروہ، قد استکثرتم، تم نے بہت بڑا چڑھا کر گمراہ کیا، من الانس، انسانوں کو، وقالا اور انسانوں میں سے، اور ان کے دوست کہیں گے، کن کے دوست؟ من الانس، انسانوں میں سے. کس کے دوست؟ شیطان کے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، استمتع، اے ہمارے پروردگار، استمتع، مزے لیتے رہے، بعضنا ببعض، ہم ایک دوسرے سے، یعنی گمراہ کرتے رہے، پروپیگنڈے چلاتے رہے، اسلام کے خلاف سازشیں رچتے رہے، غلط خبریں پھیلاتے رہے، ہے نا. ایک مسلمان نے کچھ کر لیا تو اس کو پکڑ کے پھر جو ہے نا خوب ہم نے چلائے دھڑلے سے خبریں، خوب نفرتیں پھیلائیں، لڑانے بڑھانے کا کام خوب کیا، خوب فساد پھیلایا، کیونکہ اللہ کو فساد پسند نہیں ہے، چاہے مسلمان پھیلائے چاہے غیر مسلم. تو اللہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم خوب مزے لیتے رہے. تو وبلغنا، اور وہ وقت مکمل ہو گیا، اجلنا الذی، جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، اجلت لنا، جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا، یعنی ہم اپنی اس میعاد کو پہنچ گئے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا. یعنی ہماری زندگی ختم ہو گئی، حشر کا میدان قائم ہو گیا، توبہ کے دروازے بند اور رجوع کرنے کے دروازے بند. اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال، اللہ فرمائے گا النارو، کہ تم سب کا ٹھکانہ، النارو، جہنم کی آگ، مثواکم، تم سب کا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. اب اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہے وہاں سے نکال دے. کبھی ایسا ہوگا کہ جہنم کے عذاب سے نکال کے ٹھنڈک کے عذاب میں داخل کر دے. اور میں نے کہا نا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دل کے تو سچے ہوں گے لیکن بہکاوے میں آ گئے ہوں گے، حق کا تلاش کرتے رہے ہوں گے، نہیں تلاش کر پائے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ کبھی ان کو جہنم سے نکال دے. ان ربک، اور بے شک آپ کا رب، علی حکیم علیم، حکمت والا ہے اور علم والا ہے. آگے دیکھیے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں. اس کا ٹھیک مطلب تو دیکھو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس آیت کا ٹھیک مطلب کیا ہے، اوپر کی جو آیتیں ہیں، لیکن جو میں نے بتایا اتنا سمجھ میں آتا ہے. اچھا جی، اس کا مطلب کیا ہے کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نولی، ہم مسلط کر دیتے ہیں، بعض الظالمین، ظالموں پر بھی، کچھ ظالموں کو، ہم ظالموں کو ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں، بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے. ظالم سمجھ رہا ہوتا ہے میں ہی سب سے بڑا ہوں، لیکن اس کے اوپر ایک اور حاوی ہوتا ہے، تو ظالموں پر بھی ظلم ہو رہا ہوتا ہے. یا ایک وقت میں وہ ظالم ہوتے ہیں، پھر حالات بدلتے ہیں، پھر ان کی زندگی ایسی بیکار ہوتی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ظالموں کی زندگی لائف اٹھا کر دیکھ لو آپ، بڑے ظالموں کا کیا شروع، مرتے وقت وہ گھسٹ کے مرے. دنیا کی تو یہ ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا وہ آپ کو پتہ چل گیا. اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، نولی، ہم مسلط کر دیتے ہیں، بعض الظالمین، بعض ظالموں پر، بعض کو، بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے. تو یہ ہمارا 15 رکوع کمپلیٹ ہو گیا سورہ الانعام کا. مجھے امید ہے آج کا رکوع اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. میں تھوڑا باہر ہوں، سفر میں ہوں، تو لیکن میں نے سوچا ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے آپ کو تھوڑا سا شارٹ جلدی میں رکوع سمجھایا ہے. مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.